دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر عبدالستار ایدھی سے کسی نے انٹرویو میں ایک سوال کیا کہ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائی، کبھی کسی لاش کی بگڑی ہوئی حالت یا اس پر تشدد کیا گیا دیکھ کر کیا آپ کو رونا آیا؟ عبدالستار نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے اور کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدھی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہے، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا کہ اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا کہ یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی جو کسی خاتون کی تھی کہ تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو وہاں کیے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود اپنے ہاتھوں کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نعم نہ اٹھائے ہوں گے۔ مگر میرے بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا، اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ کہا، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا، کاش کہ ہم اپنی اولادوں کو عیش و عشرت کی بجائے بہترین تعلیم و تربیت پر توجہ دے اور ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کو زیادہ فوکس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔